السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 82 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 83 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 83 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ٹرانسلیشن: فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں ہیں آپ مکلف مگر اپنی ہی جان کے، وحرض المؤمنین، اور ترغیب دلائیے مومنین کو، عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یکفا، یہ کہ روک دے، بأس الذین کفروا، جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہیں، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں جنگ کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں بدلہ لینے میں یا جزا سزا دینے میں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 83 سے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جب کسی قسم کی خبر آتی ہے تو اس کو ایسے ہی مشہور کر دیتے ہیں، اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیتے، یا جو اس معاملے کی جانچ پڑتال کرنے والے ہیں ان کی طرف لٹا دیتے تاکہ اس معاملے کی تحقیق کر لیتے وہ لوگ جو استنباط کرنا جانتے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی جو تمہاری حرکات تھیں، جو کچھ تم نے کیا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے، مگر بہت کم تم میں سے۔ ادھر اللہ رب العزت کی یہ آیہ مبارکہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء غزوہ احد کے بعد اور غزوہ خندق سے پہلے نازل ہوئی۔ تو غزوہ احد کے بعد مسلمانوں پہ بہت سخت حالات تھے اور ہر طرف سے آزمائشوں کا دورہ تھا، تو اس وقت یہود، مشرکین اور منافقین کی طرح طرح کی سازشیں ہوتی تھیں، کبھی کوئی افواہ اڑانا، کبھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، کبھی کوئی بات لے کر اس کو نشر کرنا مسلمانوں کو ستانے کے لیے۔ جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کمزوری کی وجہ سے جو غیر مسلم تھے ان کو خوب فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، اور مسلمانوں کو کمزور پا کر ان پہ طرح طرح سے چڑھائی کرنا چاہتے۔ تو اس میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر کوئی بات سنتے ہو تو اس پہ غم زدہ ہونے کی بجائے یا اس کو مزید آگے پھیلانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، یا پھر ایسے لوگوں کی طرف لے جاؤ جو اس سے متعلقہ ہوں اور اس کی تحقیق کر لیں۔ اور ادھر جو یستنبطون کا ورڈ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ اس ورڈ پہ بولا جاتا ہے جو کہ کنویں کی کھدائی میں بہت گہرائی رکھتا ہو، یعنی کہ گہرے کنویں پہ بولا جاتا ہے۔ جب کنواں کھودا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم بھی جب پمپ وغیرہ لگانے کے لیے، واٹر پمپ لگانے کے لیے بہت گہرا بور کیا جاتا ہے، اور جتنا گہرا بور کیا جائے گا اتنا اچھا پانی یعنی کہ انسان کو ملتا ہے۔ تو اس قسم کی گہرائی کے لیے نابتا کا ورڈ بولا جاتا ہے، یعنی کہ یستنبطون کا ایسے مراد یہ ہوگا کہ ایسے متعلقہ لوگوں تک پہنچا دو جو تحقیق کر بات کی تہ تک پہنچ سکیں اور
اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اور جو سچ اور حق ہے اس کو تلاش کر سکیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبی کے صحن میں یعنی کہ مسجد نبی میں گیا تو اس وقت لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان کی گفتگو کا جو محور تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں تھا، یعنی کہ وہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو اس طرح کی خبر سیدنا عمر فاروق پہلے بھی سن چکے تھے اور لوگوں سے مزید یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور یاد رہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے ایلا کر لیا تھا۔ ایلا کی آپ پہلے وضاحت پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک مہینہ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے مگر بہت کم تم میں سے۔ کہ اگر انسان اللہ کے فضل سے ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، بے راہ روی سے بچ سکتا ہے، ورنہ تو ہر وقت شیطان انسان کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ جو ہی انسان ہدایت کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان پیچھے سے ہدایت کی سیڑھی کھینچ لیتا ہے۔ تو اس قسم کی آیات مبارکہ قرآن مجید میں بارہا آپ کو ملیں گی، جس طرح کہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اور پھر مزید سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم عذاب سے دو چار ہو گئے ہوتے جو کچھ تم نے غلطی کی۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے جانسے میں آ چکے ہوتے، شیطان کے جانسے میں آ کے تم بھٹک چکے ہوتے۔ اسی آیت مبارکہ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اور اپنی عملی زندگی سے ریلیٹ کر کے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بس بات سنی تو فوراً اس کو آگے پھیلا دیا، ایک کو بتایا دوسرے کو بتایا، اور پھر بعض اوقات ہم یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ تم آگے نہ کرنا، اور وہ اس کو آگے کہہ دیتی ہے کہ تم آگے نہ بتانا، وہ فلاں نے مجھے بتائی تھی لیکن تم راز ہی رکھنا اس کو۔ تو اس طرح کرتے کرتے بات اس طرح مشہور ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات سرے سے تھی نہیں، بات کچھ اور کہی گئی تھی لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی یا غلط فہمی میں آ کر اس کو کچھ اور ہی نام دے دیا۔ پہلی بات تو انسان ادھر ادھر کی بات سن کر خاموش ہی رہے، مزید آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ مومن ہے وہ بامقصد ہوتا ہے، وہ بامقصد گفتگو کرتا ہے۔ اگر بہت ضرورت بھی ہے کہیں نیکسٹ بات کرنے کی تو اس کی تحقیق کر کے پھر نیکسٹ بات کی جائے، کیونکہ اگر ہم ادھر ادھر سے سنی ہوئی بات کر لیں گے اور وہ جھوٹی نکلی تو پھر اس حدیث کے مصداق ہوں گے، جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ لیکن کچھ لوگوں کا وتیرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کی باتوں پہ کان رکھتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں اور سسپینس میں رہتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور تھوڑی سی بات کان میں پڑی اور 7 باتیں اور ساتھ لگا کر نیکسٹ کر دیں کہ ایسا ہو چکا ہے یا نیکسٹ ایسے ہونے والا ہے، یا فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، یا جو فلاں جو ہے فلاں کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں، سرے سے اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی باتوں کا اتنا بہت بڑا فتنہ اٹھتا ہے کہ بعد میں انسان کو بھگتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے وہ بامقصد ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی باتوں پہ غور کرے کہ کیا بات کی جا رہی ہے،
ویسے بھی انسان دیکھے کہ ہماری زندگی بہت کم ہے، بہت مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ایک بندہ نمازی ہے اس کو اپنی نمازوں سے ہی فرصت نہیں۔ ایک نماز ادا کی اور تھوڑا بہت کام کیا اور ساتھ ہی دوسری نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ بندہ مومن اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو تو میں جلدی جلدی یہ کام نمٹا لوں اور پھر نماز کی تیاری کرنی ہے۔ تو ایسے انسان کے سامنے بھی کوئی بات کر لی جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا بات کی جا رہی ہے، یا اگر بات کان میں پڑ بھی جائے تو اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسا انسان پھر اس آیت کا مصداق ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اس کے سامنے اگر کوئی ایسے نادان لوگ بات کر بھی جائیں تو وہ آرام سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے، سلام علیکم کہتا ہوا گزر جاتا ہے، اس کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی گفتگو کو بامقصد بنائیں۔ عموماً جب ایسی باتیں فون پر کی جاتی ہیں، جو ہی ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں، ہاں تم کیا کر رہی تھی، کیا کھایا پیا ہے، کیا پکایا ہے، وہ فلاں نے کیا کہا تھا، تو اس قسم کی باتوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو نیکی سمجھ کر کریں، صلہ رحمی سمجھتے ہوئے کریں، اور بہت مختصر گفتگو کر کے اگلے بندے کا بھی وقت بچائیں اور اپنا بھی، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے بہت قیمتی ہے۔ گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، جو بھی لمحہ گزر جاتا ہے وہ کسی قیمت انسان اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ یہ ہمارا ہوم ورک بھی ہوا کہ ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری ملاقاتیں کیا بامقصد ہوتی ہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو اس پہ الحمدللہ، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو ہمیں پھر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریے، ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھیے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بارہا پڑھا کہ جنگ کے لیے اپنے اسلحہ تیار رکھیں، کیونکہ اگر انسان نے کبھی جنگ کی تیاری نہیں کی یا کبھی دل میں بھی تیاری کرنے کا ارادہ نہیں ہوا تو ایسے انسان کی موت نفاق کی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے ہمیشہ تیاری رکھیں۔ پھر مزید فرمایا لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف آپ مگر اپنی ہی جان کے، البتہ آپ مومنین کو ترغیب دلاتے رہیے، جنگ کے لیے وہ بھی تیاری رکھیں۔ پھر مزید عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ بہت اس بات پہ قادر ہیں یہ کہ تمہاری طرف سے ان لوگوں کی جنگ جو ہیں کافر ہیں روک دے۔ اور مزید جنگی تیاریوں کا فائدہ کیا ہوگا کہ غیر مسلم پہ تمہاری داغ بیٹھ جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ بڑھ جائے گا اور دشمن اس سے کمزور ہوگا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ کافر لوگوں کی جنگ تم سے روک دے، یعنی کہ تمہارا ایسا غلبہ دبدبہ بیٹھے کہ وہ خود ہی جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ کے معاملے میں بھی بہت سخت ہیں اور انتقام لینے کے معاملے میں بھی بہت سخت ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوتی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو ہی بھگا دے، جس طرح کہ مزید پھر جنگ غزوہ خندق میں ایسا ہوا کہ اتنے سخت حالات تھے اور کلیجے حلق کو پہنچ چکے تھے اور مسلمان بہت پریشان تھے، کیونکہ ہر طرف سے فوجیں حملہ کرنے کو تھیں، ہر طرف سے مدینہ ایک طرح سے گھیرے میں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی فتح نازل کی کہ دشمن خود ہی بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ مزید اللہ تعالیٰ انتقام لینے کے معاملے میں بھی بہت سخت ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے انتقام لے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جنگ کے بغیر بھی غیر مسلم سے، دشمن سے انتقام لینے پہ قادر ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے ایمان کے مضبوط ہیں، اور پھر مزید مسلمانوں کے اجر کے اضافے کا بھی سبب ہے، کیونکہ بندہ مومن جب میدان جہاد میں کودتا ہے یا تو وہ شہادت سے سرفراز ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بنتا ہے، یا پھر غازی بن کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور مزید پھر مال غنیمت حاصل کر کے بھی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔